بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ مجھے انتہا کی خوشی ہے کہ آج ایک انٹرنیشنل بیٹ باٹنسٹ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور اگر کوئی گندم اگانے والا آدمی یہ کہے کہ میں ڈاکٹر مخدوم حسین کا نام میں نے کبھی نہیں سنا، تو اسے اپنے علم کا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے کہ وہ واقعی کہلانے کا حقدار ہے کہ میں گندم کا گروور ہوں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں آج ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب یو آر ہائیلی ویلکم، اور پچھلی مرتبہ بھی آپ کے زبان سے ہم نے کافی چیزیں سنی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے جو ہمارے لوگ نہیں جانتے تھے۔ آج میں نے آپ سے 3 چیزیں پوچھنی ہیں۔ پہلی چیز میں نے یہ پوچھنی ہے کہ یہ بائیو فورٹیفیکیشن کا تصور کہاں سے آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایک۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ میرے کسان بھائی اب 1 مہینے کے بعد گندم لگانے کے اندر بےتاب ہوں گے، اس کی کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہی ایک محکمہ ہے، یہی ایک ادارہ ہے اور یہی ایک شعبہ ہے جس کے اندر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ آپ شام کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ جائیں تو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ چلے گا ریٹ آف لا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ چلے گا میرٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بیچارے کسان وقت سے پہلے سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ آج جو آپ کو زحمت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو آپ وقت سے پہلے بتا سکیں کہ کون کون سی ورائٹیز وہ لگا سکتے ہیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہو، اور جو کلائمیٹک چینج ہے اس کا کم سے کم ایفیکٹ ان ورائٹیز کے اوپر ہو، اور نمبر 2 وہ کون کون سے کام ضرور کریں جس کی بنیاد پر ان کی پیداوار میں مزید اضافہ ہو۔ اور اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس بات سے کہ بائیو فورٹیفیکیشن کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت شکریہ خان صاحب، میں بڑا ممنون ہوں۔ جیسے آپ نے مجھے پہلے ایک موقع فراہم کیا تھا، اسی طرح آج مجھے ایک موقع فراہم کر رہے ہیں۔ میں بڑے ممنون ہوں آپ کا، اور میرا شوق ہے کہ میں کسان بھائیوں کے ساتھ مختلف اوقات پر یہ باتیں کرتا رہوں، لیکن آڑے ٹائم آ جاتا ہے، بات زیادہ کرنی ہوتی ہے لیکن وقت کم ہوتا ہے، مجبوری ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اس کو وقت پہ ختم کروں۔ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ بائیو فورٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جس طرح ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی آبادی غریب لوگوں کی، پور پاپولیشن کی ہے، اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہم سے بھی زیادہ غریب لوگ موجود ہیں، اور ان کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، وہ بازار سے خرید کے کوئی اعلیٰ قسم کی پھل فروٹ کھا نہیں سکتے۔ تو جب یہ زنک کے حوالے سے میں آج پھر بات کروں گا اسپیشلی، باقی اور بھی بے شمار ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ ہمارے مینڈیٹ میں بنیادی طور پر جو ہارویسٹ پلس کا ہے نا، وہ مختلف ممالک کے مختلف پاپولیشن میں جن چیزوں کی کمی ہے وہ ان کا سلوشن بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم زنک کی بات کرتے ہیں تو اس کی اگر کمی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے بچوں کی، پرورش صحیح نہیں ہوتی، دماغی صلاحیت بھی نہیں ان کی بڑھتی، بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہوتا ہے ہمارے ملک جو بدن کا ہے نا امیونٹی سسٹم، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب امیونٹی سسٹم بھی ڈسٹرب ہو گیا تو پھر انسان کی صحت ٹھیک رہ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف چیزیں سوچی گئی کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، زنک کی ڈیفیشنسی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوچ آئی وہ یہ تھی کہ ڈائیورسیفائیڈ قسم کی ہم خوراک کھائیں، جس میں گوشت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، چکن ہو، فش ہو، اعلیٰ فروٹس ہو۔ تو یہ ایک غریب کی جیب تو اجازت نہیں دیتی، اس کے پاس کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں روٹی کو، تو وہ کیسے یہ چیزیں کھائے گا۔ لہٰذا یہ امیروں کا ایک شیوا، امیروں کا ایک مشغلہ تو ہو سکتا ہے، غریبوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ اس کی کوئی سپلیمنٹیشن شروع کی جائے، یہ جو منرلز ہیں، اسینشل منرلز ہیں، جیسے زنک کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سپلیمنٹیشن کا سوچا گیا۔ تو پھر وہ کیا تھا، سنتھیٹک پروویژن تھی مختلف چیزوں کی، زنک کی بھی۔ اب جیسے آپ زنک کی کمی کو دور کرنے کے لیے سرویکس زی لیتے ہیں دکان سے، وہ بھی مہنگی ہے، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ خرید ہی نہیں سکتا۔ اور ان جو سنتھیٹک چیزیں ہوتی ہیں، میڈیسنز جو ہوتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک سسٹینیبل چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد تھرڈ آپشن تھی فورٹیفیکیشن۔ فورٹیفیکیشن بیسیکلی ہمارے ملک میں ایک بہت اچھی مثال تھی، کسی وقت نمک میں آیوڈین ملایا گیا، وہ ایک سکسیس سٹوری تھی۔ لیکن جب ہم ویٹ کے آٹے کی بات کرتے ہیں تو ایک وقت میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پروجیکٹ چلایا، فلور مل والوں کو پری مکس کی شکل میں ایک پیکٹ دیا جس میں زنک اور آئرن موجود تھا۔ جب آٹا بنانا تھا دانوں کا تو تب اس کو مکس کرنا تھا فلور ملز والوں نے۔
जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहा, फ्री में प्री मिक्स मिलता रहा तो काम चलता रहा। यूं ही प्रोजेक्ट बंद हुआ, वो प्रोसेस भी ख़त्म हो गया, लिहाजा फोर्टिफिकेशन भी सस्टेनेबल नहीं रही। तो अब लास्ट में जैसे मैंने हार्वेस्ट प्लस की बात की है, उन लोगों ने सोचा कि अब इसका क्या हल किया जाए, तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के ज़रई साइंसदानों से मशवरा किया कि हम क्या हल ढूंढ सकते हैं। तो फिर हमारे मुल्क के ज़रिए साइंसदानों ने भी अपनी सोच के मुताबिक उनको कहा कि हम अगर अपनी जो स्टेपल फूड है उसमें इम्प्रूवमेंट ले आएँ और उसमें जिंक की मिकदार बढ़ा लें, आयरन की मिकदार बढ़ा लें, तो ये एक गरीब बंदा भी दिन में 3 मरतबा चपाती तो ज़रूर खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जब सोचा गया तो साइंसदानों ने मेहनत की और हार्वेस्ट प्लस ने मदद की। और इसके साथ साथ में अगर ये नाम ना लूं तो पार्ब ने 2018 में एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिसमें मुख्तलिफ फसलों पर एलिमेंट बढ़ाने की बात की गई थी। उसको अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कहते थे और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें वीट भी शामिल थी, मेज़ भी शामिल था, जिसमें सिट्रस भी शामिल था, मैंगो भी शामिल था, राइस भी शामिल था। तो इस तरह बेशुमार फसलों पे काम किया गया और उनकी वजह से और हार्वेस्ट प्लस के ताउन की वजह से, क्योंकि इन्होंने जर्म प्लाज्म मुहैया किया था, तो जिस तरह पार्ब ने फाइनेंशियल एड दी हमारे अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा को, और हार्वेस्ट प्लस ने भी मामूली सी फंडिंग दी और साथ में हमें जीन पूल प्रोवाइड किया, तो मैं अगर तीसरा नाम उन ज़रई साइंसदानों का नाम ना लूँ और हुकूमत की पुष्टपनाही ना होती तो हम इस स्टेज पर ना होते कि अब इतने कलील अरसे में हमारे ज़रई साइंसदानों ने 3 अक़साम जिंकोल 16, अकबर 19 और नवाब 21 ये काश्त के लिए किसानों को दी और ये बेहतर मुकाम लेकर बैठी हुई। सर थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि महंगाई और गुर्बत की बिना पर जब हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और उस चीज़ के बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल है, तो फिर ये बायो फोर्टिफिकेशन का आइडिया आया कि वो चीज़ें जो लाजमी तौर पर हमारी खुराक का एक हिस्सा हैं और एक गरीब से गरीब आदमी भी खाने पर मजबूर है, तो उसके अंदर वो तमाम चीज़ें चली जाएँ ताकि उसको दवाइयों से और किसी सप्लीमेंटेशन से छुटकारा मिल जाए। बेशक। थैंक यू सर। अब मुझे आप ये बताइएगा कि हर आदमी किसान जो आपको सुन रहा है वो एक बात जानना चाहता है कि अब जो मौसम आ रहा है गंदम का, इसमें आप अपने जिंदगी भर के तजर्बे की बुनियाद पर आप इनको क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सिफारिश करते हैं कि आप जो मर्जी है वीट की वैरायटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वीट की वैरायटी जो है मौजूदा हालात में मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर के अंदर इन वैरायटीज की ज्यादा पैदावार होगी, वो कौन सी? देखिए, ये जब आपने आने वाले गंदम की काश्त की बात की है तो ये नहायत ही अहम सवाल किया आप। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि यही वक्त है कि किसान ने फैसला करना है। अक्सर औकात हमारे काश्तकार जो अपने पास पिछले साल का बीज होता है, बीज तो नहीं होता, वो ग्रेन होता है, उसको काश्त करता है और वो मिक्सचर होता है। एक ही थ्रेशर वाला पूरे गाँव में चक्कर लगाता है और मुख्तलिफ अक़साम होती है, वो मिक्सअप होती रहती है, तो लिहाजा उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती। अब आपने एक और बात की तरफ निशानदेही की है, मौसमियाती तब्दीली, ये इसका बहुत अहम रोल है। मैं सिंपल 2 साल का मुवाजना करता हूं कि ये जो 21-22 का साल था वो क्रॉप वीट की इतनी खूबसूरत थी, इतनी आला थी कि हर बंदा सोच रहा था कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगी। सारे एलिमेंट फेवरेट थे, जितने भी मौसमियाती चीजें थी वो बड़ी फेवरेट थी जब वीट की फसल ग्रोथ कर रही थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब उसके दाना बनने का और दाना भरने का और ग्रेन फिल का वक्त आया तो मामूली सा अल्लाह ताला ने एक शौक दिया हीट का, टेम्परेचर बढ़ गया, सब जितने सारे पॉजिटिव फैक्टर थे वो नेगेटिव हो गए, दाना श्रिवल्ड हो गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पैदावार की शक्ल। और इसके साथ में अगर ये जो पिछला साल गुजरा है 22-23 का, 22-23 का, तो उसमें जो बज़ाहिर नजर आता था कि कोई हालात ऐसे फेवरेबल नहीं थे वीट की क्रॉप के लिए, ना कोई मौसम ही अच्छा था, और बल्कि जब फसल पकने के करीब थी तो एक अजीब किस्म के विंड स्टॉर्म आए, थंडर स्टॉर्म आए और उसके साथ ओले भी पड़े और फसल लेट गई। आप सब लोग जानते हैं कि वो कैसा वक्त आया कि सब परेशान हो गए कि अब तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मामूली सा काम करके दिखाया कि मौसम को ठंडा कर दिया
جب دانا پکنے کے قریب تھا وہ اس کو چاہیے تھی ٹھنڈ، اس کو کول ٹیمپریچر چاہیے تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا، ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی۔ وہ ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے تئیں جو کر رہے ہیں وہ کرنا ہے، لیکن فریاد اس ذات باری تعالیٰ سے کر دی ہے جو رزق دینے والا ہے، تو وہ اس نے پھر رزق دے کے دکھا دیا۔ تو ہمیں یہ اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ اپنے معاملات بھی کرنے ہیں، اپنے کام بھی کرنے ہیں، لیکن اس اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ تو آگے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ کون سی اقسام کا چناؤ کریں۔ بڑی واضح بات ہے، اب ہمارا ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ اب کا نہیں ہے، 47 سے آنورڈ گندم کی مختلف اقسام دیتا آ رہا ہے۔ گرین ریولوشن کی بات کریں تو پاکستان برتھ پلیس ہے سبز انقلاب کی پوری دنیا میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میکسیکو والے کہہ رہے ہیں جو ہمارے پارٹنر تھے۔ سمٹ ایک ادارہ تھا، ان کے ساتھ مل کر ہمارے سائنسدانوں نے کام کیا، نئے کراس بنائے اور سلیکشن کی، تو ورلڈ میں پہلے نمبر پر جو قسم میکسی پاک ایجاد ہوئی 1965 میں، وہ پاکستان نے ریلیز کی ہے۔ ایک سال بعد ہمارے وہ میکسیکو نے کی سمٹ نے، اور اس سے ایک سال بعد انڈیا میں ہوئی۔ تو ہم کہیں سے پیچھے نہیں الحمدللہ۔ تو ورائٹیز کی میں جب بات کرتا ہوں تو اس میں عروج 2022، دلکش 2021، سبحانی 2021 اور ایم ایچ 2021، اور ان کے علاوہ ایک بہت ہی اہم فصل ہماری گندم کی جو قسم ہے وہ ہے اکبر 19۔ اس میں جو زنک کی مقدار بھی زیادہ ہے، پیداوار بھی بہت اچھی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ بھی اچھے انداز سے کرتی ہے۔ پہلے جو میں نے 2 نام لیے تھے تو ان میں عروج میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت اچھی قسم ہے، اور جو مختلف جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان میں اچھی پیداوار دیتی ہے۔ اسی طرح دلکش کی بات کرتا ہوں، اور یہ اقسام مجموعی طور پر ہمارا جو سینٹرل پنجاب ہے ان کے لیے نہایت ہی سوٹیبل ہے۔ اور اگر ہم بارانی علاقوں کی بات کرتے ہیں، غیر آبپاش جہاں صرف ہمارا گزارا بارشوں پر ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک تو ان میں سے جو عروج کی میں نے بات کی ہے وہ بھی اس ماحول میں فٹ ہے، اور سیکنڈلی ایک نشان ہے ورائٹی، وہ بھی اس بارانی علاقوں میں اچھی پیداوار دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اے، یہ بھی ایک کسی سائنسدان کو ریکگنائز کرنے کے لیے محمد اشرف کے نام پر ریلیز کی گئی ہے، وہ اس علاقے کے لیے بہتر پیداوار دیتی ہے۔ اس کے بعد مرکز 19 ہے، اور ایک اور ورائٹی ہے وہ ہے فتح جنگ 17، بارانی 17۔ یہ اقسام وہ ہیں جو بارانی علاقوں میں ہم کاشت کر سکتے ہیں اور ان سے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو رہ گیا ایک علاقہ، وہ ہے جنوبی پنجاب، اس کے لیے صادق 2021، اور اس کے بعد نواب 2021، اور اس کے بعد غازی 19 ہے۔ آپ ان کو اس ماحول میں کاشت کر سکتے ہیں۔ تو جب میں نواب 2021 کی بات کروں گا تو اس میں بھی زنک کی مقدار زیادہ ہے، وہ اس علاقے کے سائنسدانوں نے اسی ماحول کے لیے وہ ورائٹیز کو ریلیز کروایا ہے۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان اقسام کو کاشت کریں اور ان سے بہتر پیداوار حاصل کریں۔ سر آپ نے کمال کر دیا، بائیو فورٹیفائیڈ ورائٹیز کا نام بھی لیا، اور مختلف جو پاکستان کے ایکولوجیکل زونز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے رہنمائی فرما دی۔ چھوٹا سا اس کے ساتھ سوال ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، کہ یہ جو تمام ورائٹیز آپ نے بتائی ہیں ان کی اویلیبلٹی کی کیا پوزیشن ہے، کہ کہاں سے میرا عام فارمر جو ہے وہ آسانی سے جا کر لے آئے؟ دیکھیں جی، واقعی صحیح آپ نے بات کی ہے کہ اصل بات ہے اویلیبلٹی کی۔ اب ہمارے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ نے پچھلے سال سے ایک کام بہت بہتر کیا۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے پاس اگر انڈیویجول انسٹیٹیوٹس کی بات کریں تو بہت کم زمین ہے جس پہ ہم بیج بنا سکیں، کیونکہ ہم نے تو ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، نئی اقسام بنانی ہوتی ہے اور ان میں بے شمار تجربات کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن پچھلے سال گورنمنٹ نے ہیلپ کیا، ایک پروجیکٹ دیا، اور پھر اپنے ادارے میں ہم سب نے مل بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ پری بیسک بیج زیادہ بنائیں۔ یہاں سے بیج شروع ہوتا ہے، پری بیسک بریڈر نے بیج بنانا ہوتا ہے اپنے بریڈر نیوکلیس سیڈ سے۔ پہلے وہ بی این ایس بناتا ہے اور پھر پری بیسک بناتا ہے، اور پری بیسک کی سرٹیفکیشن فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کرتی ہے، اور اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھائی ہے پچھلے سال، اور وہ 300 ٹن تک گندم کا پری بیسک بیج بنایا ہمارے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ نے، اور 400 ٹن کی ضرورت ہے اوورال مکمل سیڈ سپلائی کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، 75%، 80% ہم لیول تک چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد بیسک بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر سرٹیفائیڈ سیڈ بنتا ہے جو کاشتکاروں کو دیا جاتا ہے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن اور پرائیویٹ سیکٹر
अयूब ज़राअत तहकीकाती इदारा से बीज प्री बेसिक लेता है और उनको मल्टीप्लाई करके आगे सर्टिफाइड लेवल तक ले जाकर फार्मर को काश्त करता है। बल्कि कुछ सालों से हमारे जो गवर्नमेंट का अदारा है पंजाब सीड कारपोरेशन, उससे ज़्यादा मिकदार में प्राइवेट सेक्टर बीज पैदा कर रहा है और किसानों को दे रहा है। इससे एक और बड़ी बात यह भी है कि मुख्तलिफ प्राइवेट सीड कंपनियां मुल्क के या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसके आउटलेट्स हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पंजाब सीड कारपोरेशन है, और फिर वो लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, आपके इलाके में हैं, तो वहां से भी मिल सकता है। सर, एक लफ्ज है कल्चरल विजडम। कल्चरल विजडम का मतलब ये है कि हर गांव में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब कभी कहीं मुसीबत में लोग नौजवान फंसे होते थे ना, तो वो कहते थे कि वो जाके सियाने को पूछ लो। अब आपके अंदर दो चीजें हैं, एक कल्चरल विजडम है, एक साइंटिफिक विजडम है। सारी जिंदगी का तजुर्बा है गंदम के ऊपर। तो मेरे किसानों के लिए आप कोई 4 चीजें ऐसी बताएं कि वो उन चीजों का ख्याल रखें, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका, और इससे इतनी परफेक्ट हदीस जो है वो मैंने कहीं और नहीं देखी, कि तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। तो आप उन 4 चीजों का बेस्ड ऑन साइंटिफिक विजडम और कल्चरल विजडम जो आपने जाती तौर पर हासिल किया है, मेरे किसानों को कौन सी 4 बातें ऐसी बताएं कि वैरायटीज में से उन्होंने सिलेक्ट कर ली आपके कहने के मुताबिक। अब कौन सी 4 चीज़ों की वो एहतियात करे या उसको फॉलो करे जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला उसकी पैदावार ज़्यादा। पैदावार लेने के लिए जो बुनियादी तौर पर ना जी 4 पिलर्स हैं। एक वैरायटी की वो बात हो गई, दूसरा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? बुनियादी तौर पर वो किसान ने काम करना है, लेकिन किसान की मुआवनत जब तक गवर्नमेंट नहीं करती वो मैनेजमेंट उसकी पूरी कामयाब नहीं हो सकती। और तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब मैं मैनेजमेंट की बात शुरू करता हूं तो सबसे पहला जो एक हमारे काश्तकार को सोचने वाली चीज है वो है वक्त पर गंदम की काश्त। ये एक वाहद ऐसा फैक्टर है कि अगर हम इसको कवर कर लें तो हमारी पैदावार में बहुत बेहतरी आ सकती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं ईस्ट पंजाब की वर्सेस ये वेस्ट पंजाब। वहां सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पंजाब में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक किसान गंदम काश्त कर सकता है, उसके बाद बैन है, और अगर किसी ने काश्त की तो उस पे पर्चा कटेगा और वो जेल जाएगा। इसीलिए उस पंजाब की हमसे पैदावार पर एकड़ एवरेज बेस पर हमसे ज्यादा है। तो लिहाजा सबसे जो आला चीज है वो है कि हम गंदम की फसल वक्त पर काश्त करें। मैं इतनी ज्यादा भी नहीं सख्ती की बात करता, मेरे ख्याल में अगर किसी ना किसी अंदाज से वो नवंबर के महीने में ही अपनी गंदम को किसी अंदाज से काश्त कर ले तो बेहतर नताइज मिल जाएंगे। और दूसरी अहम बात है कि उसकी खुराक। एक बच्चा है, इंसान का बच्चा है, किसी परिंदे का बच्चा है, तो आप देखिए वो कितनी हिम्मत करता है, कितनी मेहनत करता है। कौवा है, चिड़िया है, कहाँ से उनके लिए उठा के चीज लाते हैं और उनकी चोंच में डालते हैं कि वो खा लें किसी न किसी तरह। बैन ही हमें अपनी जो गंदम की फसल है उसमें हमारे फार्मर्स को सबसे सस्ती खाद मिलती है यूरिया, नाइट्रोजन वाली खाद। वो हम खरीद के डाल देते हैं तो जिससे पैदावार नो डाउट पौधा बड़ा अच्छा नशोनमा करता है, लेकिन उसमें ग्रेन फार्मेशन और उसमें मुख्तलिफ दूसरे अवामल जो है ना वो प्रॉपर नहीं होते। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा किसानों को खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर थोड़ी सी हिम्मत और कर ले, जैसे इंसान बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फौरन कहते हैं कि जाओ ये टेस्ट जो है ना वो लेबॉर्ट्री से करवा के लाओ। तो हम जिस ज़मीन से इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, कभी उसके बारे में भी सोचा है कि उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है कि हम उसकी कौन सी कमी को पूरा करें। तो लिहाजा हम जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं ये प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और गवर्नमेंट के सेक्टर में भी हैं और हर ज़िला में हैं और हर तहसील में हैं, हमें सॉइल का एनालिसिस करवा के उनके मुताबिक उसको खुराक दें। उसके बाद पानी का ना बहुत ज़्यादा नहीं कि हम 5, 6, 7 पानी दें, 3 पानी जो है ना वो ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। हाँ, इनके दौरान अगर कमी बेशी होती है तो हम पानी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे पहला पानी जो है ना 20-25 दिन बाद हम देते हैं, लेकिन चावल वाली फसल में वो 40-45 दिन बाद देते हैं। इसी तरह दूसरा पानी जो है 70-80 दिन बाद, फिर आखिरी पानी 120-25 दिन बाद।
ان کو نہیں ہم نے کسی طریقے سے چھوڑنا، لیکن اس دوران ان کے قریب ترین وقت میں اگر بارش ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک آدھ پانی مس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ہے جڑی بوٹیوں کا تدارک۔ اگر ہم ان کا تدارک نہیں کرتے تو وہ ہماری فصل کی خوراک میں سے بہت سارا حصہ خود لے جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اب میکانائزیشن کی طرف جانا ہے۔ جیسے پوری دنیا اگر پودے کو ایسا آٹومیٹیکلی ایک نظام پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آٹومیٹیکلی وہ پمپ آن ہو جائے گا اور اس کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب پانی اس کو مل گیا، مکمل ہو گیا، آٹومیٹیکلی سپلائی بند ہو جائے گی۔ سیم از دا کیس ود نیوٹریشنز، اس کے جو نیوٹریشن ایلیمنٹس ہیں، جو کچھ بھی اس کو درکار ہیں، وہ آٹومیٹیکلی پانی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پیداوار کی بات ہم کرتے ہیں تو مثال ان کی دیتے ہیں، لیکن اگر اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم ان سے پتہ نہیں کتنے برس پیچھے ہیں۔ وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں اور ہم ہاتھوں سے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں میکانائزیشن کی طرف بھی جانا ہے اور فور کاسٹنگ کو فالو کرنا ہے کسان نے۔ اگر فور کاسٹ کو فالو نہیں کرے گا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کسان کی محنت کو رنگ لائے اور اس ملک کو خوشحال کرے۔ ہمارے ملک کی 70% ایکسپورٹ کاٹن کراپ پہ ڈپینڈنٹ تھی، اب وہ زیرو کے قریب جا چکے ہیں۔ یہ جو ہم آئے دن IMF سے FAO سے آگے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، اگر اکیلی کاٹن کی کراپ کی سروائیول کر لیں ہم جنوبی پنجاب میں تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالی فنش ہو جائیں گے اور ہمارا ملک خود قرضے لینے کی بجائے دوسرے ممالک کو قرضے دے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس کے ایٹماسفیئر کو کلیئر کرنا ہے۔ وہاں ہم رائس لے گئے، وہاں شوگر کین لے گئے، وہاں میز لے گئے۔ رائس زون میں بتائیں مجھے کون سی کپاس کی فصل ہوتی ہے؟ اسی لیے نہیں ہوتی کہ وہ اس کا کلائمیٹ فیور نہیں کرتا کاٹن کراپ کو رائس زون میں۔ تو ہم نے وہ سارے کا سارا ماحول جنوبی پنجاب میں جا کے لگا دیا۔ وہاں شوگر کین بھی کاشت ہو رہا ہے، رائس بھی کاشت ہو رہا ہے، میز بھی کاشت ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے بروقت چیزوں کی رہنمائی کی ہے کہ کسان کو چند چیزیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے۔ اس کو ورائٹی کی سلیکشن نہیں بھولنی چاہیے، پلانٹنگ ٹائم کو نہیں بھولنا چاہیے، بہت ضروری۔ اور اس کے بعد آپ نے صحیح مثال دی ہے کہ جو وقت پہ وہ کہتے ہیں نا کہ سٹچ ان ٹائم سیز 9، یہ جو آپ بات فرما رہے تھے یہ میں بھول گیا کہنی۔ سٹچ ان ٹائم سیز 9، یس، اینڈ ویلے دی نماز قبیلے دیاں ٹکراں۔ اگر وقت سے نماز پڑھاں گے تو قبولیت اعلیٰ درجے تو ہوئے گی، اگر لیٹ پڑھاں گے تو قبول کرنے والی ذات تو ہے گی لیکن وہ ٹکراں ہوں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جو ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں، اس کے اندر ایک واٹر انالیسس بھی بتایا ہے، سوائل انالیسس بھی بتایا ہے۔ اگر ہم نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے تو ہم نے سوچنا بھی پھر ویسا ہی ہے اور کام بھی ویسے ہی کرنا ہم نے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے فارمرز کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے، کہ آپ نے وقت نکالا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آگے جو گندم کی فصل آ رہی ہے اس میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو زحمت دیں گے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ حاضر، میں انشاءاللہ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔